الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، طلباء، علماء، سب سے پہلے تو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے مفتی انیس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو. انہوں نے اس خوبصورت گلدستے کو جمع فرمایا، پھر مجھے بھی موقع دیا کہ میں بھی اس بابرکت مجلس میں شریک ہو سکوں. اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہم سب کو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ایک ایک حرف پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں جب پڑھنے لگا، پہلا سبق پڑھ رہا تھا حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، منطق کا سبق تھا. منطق کے سبق میں جب شروع میں تحصیل المنطق میں انہوں نے علم کی تعریف کی ہے تو حضرت نے وہ تعریف جب فرمائی کہ دو معلوم چیزوں کو ملانا تاکہ تیسری نامعلوم چیز معلوم ہو جائے، اس قسم کی جو تعریفیں ادھر کی گئی تھیں کہ ایک مجہول سے معلوم کو حاصل کرنا. تو یہ جب تعریف کی بھی ہمارے نحو والوں نے اور تعریف کی ہے، فصاحت بلاغت والوں نے اور تعریف کی ہے، لیکن فرمانے لگے کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک علم کی تعریف ان سب تعریفوں سے جدا ہے. جو نحو والوں نے کی ہے، جو منطق والوں نے کی ہے، جو بلاغت والوں نے کی ہے. بلاغت والے کیا کہتے ہیں؟ ایسا ملکہ اور صلاحیت پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ نامعلوم کو حاصل کر سکے. اس صلاحیت پیدا ہونے کا نام علم ہے. یہ بلاغت والے کہتے ہیں. کہنے لگے مجھے مناسبت نہیں ہے، میرے نزدیک علم کی تعریف اور ہے اور اس پر میں دلیل رکھتا ہوں. وہ تعریف کیا ہے؟ وہ تعریف یہ ہے، علم ایسی کیفیت کا نام ہے جس کے آنے کے بعد انسان عمل پر مجبور ہو جائے. اگر عمل نہیں ہو رہا تو سمجھو یہ جو کچھ حاصل کیا ہے یہ علم نہیں ہے، یہ کا لا علم ہے. یہ لا علم ہے، یہ علم ہی نہیں ہے. علم کسے بولیں گے؟ جس کے آنے کے بعد انسان عمل پر مجبور ہو جائے. دلیل کے طور پر حضرت نے آیت پڑھی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، جن لوگوں کو تورات کا علم دیا گیا تھا، ثم لم يحملوها اے ثم لم يعملوها، انہوں نے پھر اس تورات کے اوپر عمل نہیں کیا. جو سیکھا تھا عمل نہیں کیا تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے. جیسے وہ گدھے نے کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، یہ بھی اس نے بھی کتاب علم سیکھا ہوا ہے، بوجھ اس نے بھی اٹھایا ہوا ہے. اور جیسے وہ گدھا عمل نہیں کر رہا، ایسے یہ بھی عمل نہیں کر رہا. وہ گدھا بھی حامل ہے
یہ بھی حامل ہے، بوجھ اٹھانے والا ہے، اور گدھا بھی عامل نہیں ہے، عمل کرنے والا نہیں ہے، یہ بھی عامل نہیں، وہ بھی حامل بوجھ اٹھانے والا، یہ بھی حامل بوجھ اٹھانے والا، وہ بھی عامل نہیں ہے، عمل کرنے والا نہیں، یہ بھی عمل کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ ہے اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے، بوجھ اٹھایا ہوا ہے، گویا یہ علم کا لا علم ہو گیا۔ کیوں اللہ نے فرمایا اس کی مثال گدھے کی طرح ہے؟ کیونکہ یہ عمل نہیں کر رہا۔ معلوم ہوا جس علم کے پیچھے عمل نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ اور جتنے فضائل ہم علم کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ مچھلیاں سمندر کی تہ کے اندر اس عالم اور اس طالب کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اس طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو فضائل ہم پڑھتے ہیں، ان سارے فضائل کا تعلق ہے کس چیز کے ساتھ؟ جو عالم ہو یا طلب علم کے لیے نکلا ہو، اور علم اس چیز کا نام ہے جو علم کے ساتھ ساتھ انسان سے عمل بھی کروا رہا ہو اس علم کے مقتضا کے مطابق۔ حضرت مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے یہ تو میں نے تجھے قرآن سے مثال دی ہے، میں تجھے ویسے ایک مثال دیتا ہوں۔ نماز ہو رہی ہے مسجد میں، امام صاحب کی آواز باہر بھی آ رہی ہے، باہر ایک مولوی صاحب یا کوئی طالب علم ہے وہ گپے مار رہے ہیں۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب فرض ہے، فرض۔ سوال پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب کو نہیں پتا فرض ہے، یہ کیا مطلب ہوگا؟ وہ بتا رہے ہیں فرض ہے، کہتے ہیں پتہ تو ہے فرض ہے، لیکن علم کے مقتضا پر عمل نہیں کر رہے، تو ان سے ایسے کلام کی جائے گی جیسے جاہل کے ساتھ کلام کی جاتی ہے، جیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیا کہا جائے گا؟ فرض ہے، فرض بھائی اس کو بھی تو پتہ ہے، وہ تو پڑھا رہا ہے، وہ تو ہدایت ہی پڑھا رہا ہے، اس کو نہیں پتہ نماز فرض ہے، لیکن چونکہ اس علم کے مقتضا پر عمل نہیں ہے اس لیے اس کو جاہل شمار کیا جائے گا۔ تو عالم وہی ہوگا جو علم کے مقتضا پر عمل بھی کر رہا ہوگا۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جو پڑھے ہیں اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ ہمارے پردادا جی کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت دادا جی کو انہوں نے مجھے بارہا فرمائی کہ بیٹا اگر یہ مولویوں اور علماء کی نیک نامی کا ذریعہ نہیں بن سکتے نا تو کبھی ان کی بدنامی کا ذریعہ نہ بننا۔ کوئی ایسے کام نہ کرنا تو کہیں یار یہ سارے مولوی ہوتے ہی ایسے، سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر مولوی بدنام ہوگا، دین بدنام ہوگا، لوگ دین سے بیزار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اصل یہی ہے جو اپنے علم کے مقتضا پر بھی عمل کر رہا ہے، ورنہ پھر یہ بدنامی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو حضرت مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نے مجھے فرمائی تھی۔ باقی میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں ایک بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت نکلتی، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کے بارے میں سمجھ حاصل کرے۔ ایک چھوٹی سی جماعت ایسی نکلنی چاہیے۔ اشارہ کر دیا سارے لوگ عالم نہیں بن سکتے، نہ ہی انہیں بننا چاہیے۔ پھر ڈاکٹر بھی تو بننے ہیں، انجینئر بھی بننے ہیں، روٹی بھی ہم نے کھانی ہے، دوسرے معاملات بھی چلنے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی جماعت بننی چاہیے، نکلنی چاہیے اس طلب علم کے لیے، لیکن یہ وہ جماعت ہو وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پہلے سیکھے پھر اس کا مقصد یہ ہو وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب میں واپس جاؤں گا اپنے علاقے میں تو پھر میں لوگوں کو ان کی غلط باتوں سے، غلط کاموں سے، خلاف شرع امور سے ان کو روکوں گا، ان کو بچاؤں گا اور ان کو ڈراؤں گا، بھئی ایسے کام تم نے نہیں کرنے۔
تو ہمارے اس پڑھنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو ہم خود عمل کریں گے اور دوسرا لوگوں کو شریعت کے مطابق تعلیم دیں گے اور ان سے عمل کروائیں گے۔ ہمیں اپنی نیت درست کر لینی چاہیے۔ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ میں تو اس کو پڑھوں گا، یہ ذرا میری بات غور سے سنیے گا، میں اس کو پڑھوں گا، سیکھوں گا، پھر فلاں ڈگری بھی لے لوں گا، پھر اس کے بعد میں فلاں جگہ پر لگ جاؤں گا، میری لاکھوں روپیہ تنخواہ لگ جائے گی اور اتنے پیسے میں کمانا شروع کر دوں گا۔ اس سلسلے میں آپ حضرت فرمایا کرتے تھے، مولانا بلّہ صاحب رحمۃ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس کی طرف اشارہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غیر اہل کو علم سکھلانا، جو اہل نہیں، جس کا مقصد دین نہیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، نہیں میں لوگوں کو دین کے اوپر لے کر آؤں گا، لوگوں کو سمجھاؤں گا، لوگوں میں دین پھیلاؤں گا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں کمائی کروں گا، یہ ہے نا اہل، غیر اہل۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر اہل کو علم دین سکھانا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں ہار ڈال دینا۔ یہ ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے جی۔ ارے اب یہ جو ہار خنزیر کے گلے میں آیا، ہار تو ہیرے کا تھا، ہار تو ہیرے کا تھا، لیکن اس ہار نے اس خنزیر کی زینت میں اضافہ نہیں کیا۔ تو علم دین تو سمجھو ہیرے کا ہار ہے، لیکن اگر یہ نااہل کے گلے کے اندر ڈال دیا، اور نااہل کون ہے؟ جس کی نیت یہ ہے کہ میں اس دین کی وجہ سے میں دنیا کماؤں گا۔ بھئی اس سے تو بہت بہتر تھا کہ اگر تو نے اس نیت سے دین سیکھنا تھا تو اس سے بہت بہتر تھا کہ تو دنیا کے ذریعے دنیا کما لیتا، تو رزق حلال کماتا، تو تاجر بن جاتا، تو تجارت کرتا، کوئی دوسرے معاملات کر لیتا اور رزق حلال کماتا، اللہ تعالیٰ برکت دیتا، تجھے رزق مل جاتا۔ لیکن دین اس نیت سے سیکھنا کہ کل کو میں کیا کروں گا، اس کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بناؤں گا، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی ایک ہی نیت رکھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے یہ اس لیے سیکھنا ہے کہ میں نے اس آیت کا مصداق بننا ہے، اپنے علاقے میں جانا ہے، پھر وہاں جا کر جیسے میرے اساتذہ نے مجھے پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، میں نے مرتے دم تک ایسے ہی دین کو پھیلانا ہے۔ مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب میں عالم بنا میری داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں 3000 طلباء میں میری پہلی پوزیشن تھی جی۔ چھوٹی سی عمر تھی، چھوٹی سی عمر میں حضرت ایک بات تو حضرت فرمائی، میں نے ان دنوں میں چونکہ مجھے زیادہ اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، مولوی فاضل ایک کورس ہوتا ہے وہ میں نے دارالعلوم میں دیوبند میں پڑھتے ہوئے کیا جی۔ دیوبند میں پڑھتا تھا دورے میں، ساتھ ساتھ میں نے کچھ فارسی پڑھنی ہوتی تھی، تھوڑا سا انگریزی، تھوڑا سا عربی، ملا جلا کر امتحان دیتے تھے، اس کو مولوی فاضل بولتے تھے۔ ڈگری ملتی تھی، اچھی نوکری مل جاتی تھی، اچھی تنخواہ مل جاتی تھی۔ میری تھوڑی سی چھٹیاں ہو گئی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے سبق میں بھی اکثر عبارت میں ہی پڑھتا تھا، سامنے بیٹھتا تھا، اس لیے پکڑا گیا جی، نہیں آیا۔ حضرت کی شفقت بھی تھی، حسین احمد مدنی رحمت اللہ نے پوچھا بھی مولوی بندہ کدھر تھے تم؟ میرے منہ سے نکل گیا جی حضرت میں مولوی فاضل کا امتحان دے رہا تھا۔ نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا تجھے پتا ہے کہ جس کو تو فاضل کہہ رہا ہے یہ من الفضیلت نہیں، یہ فضیلت سے نہیں، یہ فضلے سے ہے۔ اصل چیز یہ ہے، اصل علم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ جوڑ دے تجھے، تو اس کو چھوڑ کر ادھر کدھر پہنچ گیا؟ یہ حضرت مدنی علیہ رحمت کے الفاظ تھے جو حضرت نے بیان فرمائے گی۔ پھر مولوی انیس صاحب، مفتی انیس صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کے جو والد صاحب تھے حاجی صغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے، حضرت خلیفہ تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، شیخ ایسے ہی جی بالکل حضرت خلیفہ تھے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم مولانا فضل الرحیم صاحب دعوت برکاتہم فرما رہے تھے، ان کو بلایا گیا دارالعلوم کراچی میں جی، ایسے ہی طلباء کا مجمع لگا ہوا ہے جی، علاقے کے لوگوں کو پتا چلا، ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا لوگوں کا جو حضرت کا بیان سننے کے لیے آیا جی، ختم بخاری شریف کا بیان تھا غالباً۔ حضرت آئے، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم پڑھا، اس کے بعد حضرت فرمانے لگے طالب علموں اپنی قدر پہچانو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، یہ کہا اور بیان ختم کیا اور چلے گئے۔ خدا کی قسم حقیقت یہی ہے، ہمیں قدر ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے اور یہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالی ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس کا اندازہ کب ہوگا؟ جب ہماری آنکھ کھلے گی جی، اور آنکھ کب کھلے گی؟ جب آنکھ بند ہوگی۔ اصل آنکھ جب کھلے گی اس وقت اندازہ ہوگا۔ اس کو حضرت تھانوی علیہ رحمت اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے جی کہ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں کل کو ان کا مستقبل کیا ہے جی، یہ بچے کیا کریں گے جی؟ اگر یہ نہیں سیکھتے، دنیا کی ڈگریاں نہیں ہوتی ان کے پاس، کل کو ان کا مستقبل کیا ہے جی؟ حضرت فرمانے لگے بالکل صحیح بات کرتے ہو، بات ہے روٹیوں کی، کل کو روٹیاں کیسے کھائیں گے؟ تم بھی کہتے ہو کل کی روٹیوں کا کیا ہوگا، میں بھی کہتا ہوں کل کی روٹیوں کا کیا ہوگا، لیکن فرق یہ ہے کہ تم عارضی روٹیوں کی بات کرتے ہو، میں باقی روٹیوں کی بات کرتا ہوں۔ تم فانی روٹیوں کی بات کرتے ہو، میں ہمیشہ کی روٹیوں کی بات کرتا ہوں۔ تو یہ بات نقل کرنے کے بعد مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے بیٹا میرا یہ تجربہ ہے، جو لوگ دین کے کسی بھی شعبے کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں فرماتے، کسی بھی شعبے، حتیٰ کہ مؤذن ہی لگ جائے۔ اس لیے آپ نے کبھی سنا ہے، یہ حضرت کے الفاظ ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے فاقے سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہو، اور یہ اخبار بھرے ہر دوسرے چوتھے دن 10ویں دن ہم پڑھتے ہیں جی اس نے ایم ایس سی کی ہوئی تھی، اس نے ایم اے کیا ہوا تھا جی، نوکری کوئی نہیں تھی، اور ڈگریاں جو ہیں وہ ہیں مثال کے طور پر 1000 اور 10 لاکھ، اور نوکریاں ہیں 1000، تو بندے ہی پورے نہیں آ رہے، نوکریاں ہی نہیں مل رہی، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کسی مولوی صاحب کے بارے میں آپ ایسے نہیں سنیں گے۔ اس لیے ہم نے اپنی نیت کو درست کرنا ہے، ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں، ہم اس کے مطابق عمل کریں اور اس دین کو آگے پھیلائیں، اس کو پھیلائیں، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور مرنے کے بعد بھی ثواب والا سے۔ اب حاجی صغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن جو انہوں نے پودا لگایا تھا یہ تو انشاءاللہ یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا سلسلہ، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک ان کے ثواب والا میٹر آن ہے جی، یہ ثواب ان کو پہنچتا رہے گا جی، مسلسل پہنچتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے ایک پودا لگا دیا جی، انہوں نے ایک اچھا کام کیا، اخلاص کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا برکت ڈالی ہے؟ اللہ نے برکت یہ ڈالی ہے کہ اب وہ قیمتی دولت ان کو مل رہی ہے کہ ایک سبحان اللہ ساری دنیا کی دولتیں اور خزانے مل کر اس کا بدل نہیں بن سکتے، اس کا معاوضہ نہیں ہو سکتے ایک نیکی کا۔ اور یہ جو ثواب ہے یہ قیامت تک سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو ہم نے بھی یہی کوشش کرنی ہے، ایسے ہی اپنے علاقوں میں جائیں گے، ایسے ہی مدرسہ قائم کریں گے، اور ایسے ہی اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے ہم بھی کیا کریں گے، ہم ایک صدقہ جاریہ بنیں گے، پھر ہمارے طلبہ ہمارے لیے بنیں گے، وہ ان کے لیے بنیں گے۔ یہ ہے ہماری نیت جس کے لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ میں حضرت کی بات نقل کر رہا تھا، تو مان لگا میں جب پڑھ کر آیا نا عالم دیوبند سے، تو کچھ عرصہ میں نے کوئلے کا کام کیا پنڈی میں۔ مفتی حسن رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا، پہنچ گئے میرے پاس۔ وہ دور وہ تھا جس میں سینکڑوں ہزاروں روپیہ مہینے کا ہم کماتے تھے جی۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے
کہ تو مجھے ایک بات بتا، میں نے تجھے اپنا خون دے کر پڑھایا ہے، آدھی تنخواہ میں تیرے پہ خرچ کرتا تھا، عالم دین بنایا ہے، اس پودے کو لگایا ہے، اب جب پھل لگ گیا ہے، پھل کھانے کا ٹائم آیا، اچانک آندھی آئی ہے، سارا کچھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور میں نے تجھے عالم دیا، میں نے تجھے خون دیا اپنا آدھی کمائی دے کر، تجھے کیا پتا میں نے کتنے پاپڑ پھیلے ہیں، دن رات تجھے پڑھایا بھی ہے، تیرے لیے دعا بھی کی ہے، تو عالم بن، تو نے کوئلے بیچنا شروع کر دی، کوئی کام ہے؟ آ جا واپس۔ کہتے مجھے لے آئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ 20 روپے تنخواہ مقرر کی، وہ اللہ کے لیے 20 روپے تنخواہ۔ میں کہا بھائی میں تو سینکڑوں ہزاروں روپیہ کما رہا تھا، تو 20 روپے تنخواہ۔ کہنے لگے بیٹا تمہیں کرنے کیا ہے پیسے؟ یہ تربیت ہو رہی ہے، تیرا کھانا میرے ساتھ، رہائش میرے ساتھ، کپڑے میرے ذمے، انہیں کرنے کیا، تیرا جیب خرچ ہے۔ ابا جی پھر میں نے کہا جی کہ مجھے ادھار پیسے چاہیے، تو میں تھوڑے تھوڑے تنخواہ کے پیسے کٹوا لوں گا، تو وہ پھر پیسے برابر ہو جائیں گے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب کیا دیا، یہ خود مولانا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ابا جی نے مجھے بلایا، کہنے لگے تھوڑے تھوڑے پیسے کٹوائے گا تم؟ انہوں نے کہا تو مجھے لکھ کے دے دے، تو اتنا عرصہ زندہ رہے گا نا، مدرسہ تجھے قرضہ دے دیتا ہے جی۔ یہ بات نقل کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ ابا جی کا تو انتقال ہو گیا، اب میں دیکھتا ہوں مجھے کہاں سے اٹھایا اور کہاں لا کر بٹھا دیا۔ میری زندگی کیا، مسجد مدرسہ گھر، مسجد مدرسہ گھر۔ آج اگر ہم بھی وہی کام کر رہے ہوتے، عالم کو دے وہ کوئلہ بیچ رہا ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے، تو مجھے بھی حضرت یہی نصیحت فرمانے لگے، کہنے لگے پیوستہ رہ شجر سے، امیدیں باہر رکھ، اس پڑھنے پڑھانے کے ساتھ مرتے دم تک آپ نے قائم رہنا ہے، اور اس سلسلے کو چھوڑنا نہیں ہے، اور نیت یہی ہے کہ یہ اس لیے سیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور پھر لوگوں کے اندر بھی اس دین کو پھیلائیں۔ ہم نے اپنے علاقوں میں جانا ہے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ کا مصداق بننا ہے۔ اچھا، وَلِيُنذِرُوا سے ایک اشارہ یہ بھی ہو گیا کہ اس میں بشارت کا ذکر نہیں ہے، تبشیر کا ذکر نہیں، انذار کا ذکر فرمایا کہ عالم کا اصل کام، ویسے تو تبشیر بھی ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن اصل کام جو اس کا ہے وہ معاشرے کی اصلاح ہے۔ وہ جہاں کوئی غلط فہمی جہاں کوئی غلطی دیکھتا ہے، کوئی برائی دیکھتا ہے، کوئی گناہ دیکھتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اس کا خود حصہ بن جائے، بلکہ اس کی ایک مناسب طریقے سے اصلاح کی فکر کرے۔ فرض کر لیں ایک نکاح ہو رہا ہے، اس میں گانا بجانا بھی ہے، ڈھول بھی ہے، اور غیر محرم کے ساتھ اختلاط بھی ہے، تصویر کشی وغیرہ وغیرہ خرافات موجود ہیں، تو بجائے اس کے کہ مناسب طریقے سے مولوی صاحب سمجھاتے، مولوی صاحب خود بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کتنی بری بات ہے۔ تو اللہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تمہارے اس پڑھنے کا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو گناہوں سے ڈرانا ہے، لوگوں کو بچانا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، نہ یہ کہ اس برائی کے سیلاب میں تم نے بھی بہنا شروع کر دینا، یہ تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں نے چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے رکھی۔ میرے سے پہلے جو بزرگ فرما رہے تھے کہ اس کے لیے بڑی ضروری چیز ہے یہ آپ اللہ والوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور یہ روحانی بیماریاں ہیں، آپ اپنے جو روحانی معالج ہیں ان کے سامنے رکھیں، اپنی اصلاح کروائیں، پھر اس ترتیب کے مطابق چلیں جی۔ میں نے دیکھا یہ بھائی احمد، یہ حضرت کے جو بیٹے ہیں، یہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے، کبھی میرا بھی چکر لگ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ بڑی پیاری ہستی ہیں ڈاکٹر صاحب بھی، پھر آپ کے یہ خود مدرسے کے اندر، آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں، مفتی انیس صاحب دامت برکاتہ العالیہ، بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں۔ ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں، اپنی نسبت قائم کریں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ دعاؤں میں شریک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اپنی اصلاح کروائیں۔ اگر یہ اصلاح نہیں ہوتی، پھر ہم خدا کی قسم پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بندہ ویسے ہی باہر کے ماحول میں نکلتا ہے، تو پھر یہ بجائے کام کرنے کے، بجائے اصلاح کے،
उल्टा एक बुराई का, एक बुराई फैलाने का सबब बन जाता है। कितने सारे हमारे सामने कितनी मिसालें मौजूद हैं कि जो हजरात जिनकी काट छांट नहीं हुई हुई, इस्लाह नहीं हुई, किसी अल्लाह वाले के साथ ताल्लुक नहीं हुआ, उनकी वजह से कितनी परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं और कितनी बुराइयां और किस किस्म की बातें हमारे सामने आती हैं। इसलिए बात बिल्कुल ठीक है। हमारे परदादा जी की वसीयतें पढ़ रहे थे वो हजरत हुसैन मौलाना फजल रहीम साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उसमें यही था कि उन लोगों को इसमें मुदर्रिस रखा जाए जो जिनकी अपनी इस्लाह हो चुकी है और किसी न किसी बड़ी हस्ती के साथ उनकी निस्बत है जी। तो हजरत तो चूंकि हजरत थानवी अलैहि रहमत के साथ थे, इसलिए हजरत ने उनके हवाले से लिखा था जो इस निस्बत वाला नहीं है उससे जरा एहतियात की जाए। निस्बत, क्योंकि इन्होंने ही तो इस्लाह करनी है। तो फिर अब आप भी समझें कि आप भी इंशाअल्लाह जब दाखिल हो गए हैं तो आपने भी आलिम बनना है। जब आलिम बनना है तो इसके बाद इस्लाह करनी है, तो पहले हमें अपनी भी इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए ताकि कल को हम जाकर मुआशरे की इस्लाह कर सकें। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इनके ही सुनी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।